ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کے ٹرائلز دنیا کے ہر ملک میں خاص کر کے میڈیکل پروفیشنلز کے لیے شروع کر دیے گئے ہیں. برطانیہ میں MHRA جو ان کا ریگولیٹری ایجنسی ہے اس نے اجازت دے دی ہے, امریکہ میں FDA نے دے دیا ہے. ہمارے ہاں اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے ویکسینیشن ٹرائل جو کہ مغربی ممالک میں ہو رہے ہیں اس کا بھی کوئی کام نہیں ہوا, اور جو اوور آل خوف ہے اس کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ آپ کی پرائرٹی ہے سر محل ایون فیلڈ 1500 وینٹیلیٹر ٹوٹل اس ملک میں. آپ کی پرائرٹی آپ خالد ٹینک JF تھنڈر ایٹمی صلاحیت 1500 وینٹیلیٹر اس میں. آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ اس ایمان کی زیادہ طاقت کرے. 22 کروڑ لوگ ہیں, 2 لاکھ مسجدیں ہیں, 2 لاکھ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں. 22 کروڑ لوگ ہیں, 2 لاکھ مسجدیں ہیں, 1.25 لاکھ نرسیں ہیں. 22 کروڑ ہیں, 22 کروڑ لوگ ہیں, 2 لاکھ مسجدیں ہیں, 1200 اسپتال ہیں. 22 کروڑ لوگ ہیں, 2 لاکھ ڈاکٹر ہیں, اور 1.25 لاکھ بیڈ ہیں آپ کے پاس, اور 1500 وینٹیلیٹر ہیں آپ کے پاس. 63,000 وینٹیلیٹر بنتے ہیں سالانہ اس دنیا میں. تو آپ کے پاس دنیا کی اس وقت سب سے بڑی 80 کمپنیاں اب بائی اون اپنی رسپانسبلٹی شو کر کے سینیٹائزر, ماسک اور وینٹیلیٹر بنا رہی ہیں حکومت کی ہیلپ کرنے کے لیے. ہمارا کدھر گیا پبلک سیکٹر؟ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کدھر گیا؟ جو آپ نے پہلے اب بات کہی کہ پولیو ورکرز ہیں, ان کو استعمال کریں. کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پہلے ہمارے پاس فوج ہے نیٹ ورک, اس کو استعمال. آپ سندھ کا جو پریشر ہے وہ فوج پہ پڑے گا. سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں ڈیٹا نہیں ہے, کہاں پہنچائیں گے؟ ارشاد بھٹی کیا کرتا ہے حکومت کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, احمد علی کیا کرتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اور اس کے بعد لیکن اگر کریانہ اسٹور کو کھول دیں 24 گھنٹے کے لیے جہاں پہ آٹا چاول سب چیزیں مل سکتی ہیں, اور وہ چونکہ کریانہ اسٹور تو ہر گلی محلے کے قریب ہیں پورے پاکستان میں, تو پھر یہ سپلائی کرنے کا جو ذمہ داری ہے کہ یونین کاؤنسل والا کرے یا فوج کرے, یہ تو ختم ہو جائے گا. ختم سر. بنیادی طور پہ یہ جو ہمارا پاکستان, ہمارے وسائل, حالات انفارچونیٹلی کسی کو پسند ہے نہ پسند ہے, جو پہلے دن سے عمران خان نے پوزیشن لی ہوئی تھی, میں بھی اس کے خلاف تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کو بہتر انڈرسٹینڈنگ تھی, ہاں ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, تو میں ان کے قریب جا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب ایک ڈپریشن پھیلے گا, پینک پھیلے گا, خوف پھیلے گا, چیزوں کو پھیلے گا, تو اس لیے وہ جو آپ کا ہے نا کہ پوائنٹس کھولیں, لوگوں کو ہوپ میں رکھیں, پینک نہ پھیلائیں. اور یہ احتیاط سب سے بڑا. ہر اپنے محلے میں عمران خان ہوں, اپنے گھر میں عمران خان ہوں, مجھے احتیاط کرنی چاہیے, خود کو بچانے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سناتا ہوں, یہ سارے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے وہ سنی ہوگی کہ جہاں وبا پھیلے وہاں جاؤ نہ اور وہاں سے نکلو نہ. اور پھر دوسری بات ہے کہ جان بوجھ کر اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا خودکشی, جان بوجھ کر دوسری خطرے میں زندگی میں ڈالنا اقدام قتل. اور ہمارے اب اس دور میں تبلیغ کر رہے ہیں, اس دور میں زیارتیں فرما رہے ہیں, اس دور میں باجماعت مسجد نماز پڑھنے, پوری انسانیت کو خطرہ ہے, خدا کے لیے. اچھا ارشاد بھٹی صاحب کہ بنیادی طور پر ہمیں فوکسڈ سائنٹیفک لاجیکل منطقی ریشنل نیڈ بیسڈ اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت تھی. پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنی تھی, مساجد کو فوری طور پہ بند کرنا تھا, شرائنز داتا دربار کو بند کرنا تھا, تبلیغی جماعتوں کو گھر بٹھانا تھا, جو سعودی عرب نے ہمیں کر کے دکھایا. ہم وہ نہیں کر سکے, میں دیر بڑی لگائی. 101% میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ فارمیسیز کھلی رہیں. میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کریانہ سٹور, گروسریز کھلے رہیں. میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ ابھی پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونی چاہیے. اس بات پہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ مسجدیں بند کر دیں ابھی کچھ عرصے کے لیے. اس بات پہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ وہ تمام کرفیو نہیں, کرفیو ان علاقوں میں جن علاقوں میں فوکس, اور لاک ڈاؤن وہ نہیں کہ جس میں زندگی خطر. لاک ڈاؤن اتنا کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ احتیاط. میں تو لوگ کہتا ہوں اتنی احتیاط کر لو جتنے تمہارے MPs کر رہے ہیں. کوئی نظر آ رہا ہے آج کل تو کوئی اتنی احتیاط کر لو. اچھا دوسری بات سعید قائد صاحب نے کہا ہم وزیر اعظم صاحب کی 3-4 تقریب بدقسمت دیکھیں. عمران خان میرا وزیر اعظم, پاکستان ورلڈ کپ, نمل, ویسٹ کو جاننے والا, وہ تقریریں کرتا ہے. یہ ہمارا ملک ہے, 40 سال کھا گئی ہے جیرے بلیڈ ہمیں. وہ اس کی تقریر, 4 تقریروں کا متن کیا ہے؟ خیرات دینے والے اور خیرات لینے والے مجھ سے رابطہ کریں. یہ ہے صرف, یہ ہماری اوقات ہے. حکومت جو ہیں ہمارے پاس, میں اسی پہ ایمان, اتحاد, تنظیم نہیں, بے ایمانی, جھوٹ, منافقت, 1 ونڈو, منگتے, بھکاری. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اورنج مثال کے طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن, ہماری اورنج ٹرین کا پتہ ہے میں چھوٹا سا 162 ارب کی تھی اورنج ٹرین. اس پر قرضے پر سالانہ سود 10 ارب تھا, ٹکٹ کا سارا سالانہ تھا 14 ارب, اور یہ 182 ارب بنا باقی چیزیں نکال کے. پورے پنجاب کے تعلیم کا بجٹ 60 ارب, پورے پنجاب کا صحت کا بجٹ 54 ارب,
पूरे पंजाब का साफ पानी का बजट 12 अरब, यानी 124 अरब सेहत, तालीम, पानी, 182 अरब एक ऑरेंज ट्रेन। अब आगे देखें, कुत्ता वैक्सीन आपको मिलती नहीं, ये तो बहुत बड़ी आलमी वबा है। ट्रंप 50 अरब डॉलर जेब में रख के फैला, कुत्ता वैक्सीन मिलती नहीं, एम्बुलेंस मरने के बाद मिलती नहीं, सड़कों पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, टीका दवाई मिलती नहीं। और जो आखिरी बात आपने एक मस्जिदों वाली की, मैंने मस्जिद में कुरान पढ़ा है, मैं मुसलमान हूँ, शिया मेरे लिए काबिल एहतराम, सुन्नी मेरे लिए काबिल एहतराम, मैं तबलीगी जमातों में जाता हूँ, मैं मौलाना तालब जौहरी की भी सुनता हूँ, हजूर से अल्लाह रसूल कुरान मेरी जान भी हाजिर। लेकिन खुदा का खौफ करें, मक्का मदीना खाली करवा लिया गया, वेटिकन सिटी बंद हो गया, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च बंद कर दिए, 15 मुल्कों में जुमे की नमाज नहीं हुई। और उधर वो तुर्की में उन्होंने, किसी ने कोई जामियातुल अज़हर का फतवे का इंतज़ार किया? इस्लाम कहता है कि जब हालात ऐसे हों तो हक में वक्त की अतात करनी चाहिए। उधर वो लगे हुए हैं, उधर इधर। इरशाद भट्टी साहब, मीडिया ने, आपने ये ट्रेंड तो ज़रूर देखा होगा कि पहले सारा मीडिया इकट्ठा हो गया कहने के लिए कि लॉकडाउन, शटडाउन बंद कर दें, ख़तरा है, लोग मर जाएंगे, तूफ़ान आ जाएगा, क्राइसिस। अब वही मीडिया के चैनल्स जो हैं वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों को आटा नहीं मिल रहा, शक्कर नहीं मिल रही, चावल नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, ये मसला है, उन तक रसद नहीं पहुंच रहा, हुकूमत क्या कर रही है वगैरह, और कैओस का मसला है। तो क्या यानी वे फॉरवर्ड क्या है, रोल क्या है मीडिया का? देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि हमारा मिजाज, हमारे यहाँ से बात शुरू करते हैं, हमारा मिजाज है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा मज़हब मेरी मर्ज़ी, मेरा कोरोना मेरी मर्ज़ी, ये मिजाज है। दूसरा, कोई वबा, कोई हादसा, कोई सानिया, कोई आफत आ जाए, हुकूमतें सुस्त निकलती हैं, नाहिल निकलती हैं, कन्फ्यूज़ निकलती हैं, रिएक्टिव निकलती हैं। और आवाम क्या निकलती है? ज़ख़ीरा अंदोज़, झूठ फरोश, मिलावट खोर, मुर्दे और कफन बेचने वाली। ये एक मास्क भूल गया। हाँ, यानी कफन वही हो गया, ये कफन ही है ना, कफन है। केमिस्ट शॉप ने बताया कि पहले मास्क 2 रुपए का हम खरीदते थे, 5 रुपए का बेचते थे, अब हम 55 रुपए का, 50 रुपए का। मैंने पहले दिन कहा था, मैंने कहा कि अगर ऊपर अजाने देने से काम नहीं चल रहा तो नीचे तय खानों से सैनिटाइज़र और मास्क निकाल के बेच के देख ले, शायद अल्लाह रहम कर दे। दूसरी बात, सूरत हाल को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें। कोरोना वबा मुल्क फैल रहा था, हम यहाँ बैठकर बातें बना रहे थे, कंफ्यूज थे, सुस्त थे। ईरानी ज़ायरीन और तबलीगी जमात वालों ने, मेरे शेर दिल लोगों ने जितना, और उसके बाद और जुमा की नमाज, बाजमात नमाज 4000 मस्जिदों में पिछला ज़बरदस्ती 4000 से ज़्यादा होंगी वैसे। 4 नहीं, ये जो नहीं मस्जिदें नहीं, 4000 मस्जिदों को खुलवा कर जुमे पढ़े गए। अच्छा, ये पूरे मुल्क में एक नॉर्मल सा सर्वे। अच्छा, हम बर वक्त फैसले ना कर सके, कमज़ोर, रिट ऑफ गवर्नमेंट, और वो जो हमारा एक मज़हब का होता है, हम डरे हुए, खौफज़दा, और ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मीडिया ने पैनिक और डर और खौफ और तकसीम दर तकसीम किया, वो अकेला बात है। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान मेरा लीडर है, शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान लीड करे। इमरान खान साहब उस मौके पर एक पाकिस्तान, एक हुकूमत अमली, एक रास्ता ना अपना सके और उनको लेके ना चल सके। लॉकडाउन, कर्फ्यू, कितनी पाबंदी, कितनी सख्ती, हम कन्फ्यूज़ रहे। फ़ौज के बाद फ़ौज मौजूद, बल्दियाती इदारे अगर फ़ाल हो जाते, 84,000 लोग मौजूद, लेकिन टाइगर फोर्स, चलो ये अल्लाह करे। इमरान खान लॉकडाउन क्यों नहीं करना चाहते? मैं क्यों नहीं लॉकडाउन के, कर्फ्यू मुकम्मल लॉकडाउन ना करते लॉकडाउन नहीं, वो दूसरी है। देखना, सिंध ने खुद लॉकडाउन कर लिया, नहीं करना चाहिए था। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तकरीर कर रहा है, उसके आधे घंटे बाद आप इस मुल्क का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, आपको फ़ोन करना चाहिए था, शाम को कर लेने थे, अगले का नहीं, पॉइंट स्कोरिंग। आप उसके बाद चलो बेचारा कुछ और कह रहा था, पंजाब लॉकडाउन पे चला गया। केपी ने कर लिया, और तैमूर झगड़ा साहब रोजाना आके लॉकडाउन की तारीफें करते हैं, और यास्मीन राशिद साहब रोजाना आके फवायद गिन के बताती हैं। और जीबी ने कर लिया, और कश्मीर ने कर लिया, और बाकी बलूचिस्तान ने कर लिया, मान लिया, वज़ीर आज़म अकेला रहे। और 24 किलोमीटर इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन है अल्हम्दुलिल्लाह को तकरीबन। अच्छा, इमरान खान लॉकडाउन, एक बहुत मीटिंग हो रही थी सारी आई 5, उसमें इमरान खान को 4 बंदों ने, इंपॉर्टेंट आदमियों ने कहा कि आप मुकम्मल लॉकडाउन के अलावा कोई नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि एक बात सुने, बीमारी से मर गया, पूरी दुनिया में मर रहे हैं, मुझे यकीन है नहीं मरेंगे, इतने कम मरेंगे, लेकिन अगर कोई भूख से मर गया तो मेरा अल्लाह मुझे कहता है कि भूख से जब कोई मरेगा तो मैं तुझसे पूछूंगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। दूसरा उन्होंने कहा, हज़रत उमर वाला सुनाया कि हज़रत उमर ने ये नहीं कहा था बीमारी से कोई कुत्ता मरे तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, उन्होंने कहा दरिया या फरात के किनारे कोई कुत्ता भूख और प्यास से मरे तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, ये भूख हो जाएगी। यूरोप, अमेरिका, बर्तानिया में लॉकडाउन हुआ है, या लॉकडाउन क्यों, लेकिन वो कार अफोर्ड कैसे कर सकते? 80% इकानमी वाइट है,
پتہ ہے کون بے روزگار ہے, کون روزگار والا ہے, کون کہاں رہ رہا ہے, سوشل نیٹ ورک مضبوط ہے, فلائی سسٹم مضبوط ہے, وسائل بے انتہا ہے. ہماری 70 سے 80% اکانومی بلیک ہے, پتہ نہیں کون بے روزگار ہے, وسائل نہیں ہے, غریب ہے. اور اوپر یعنی حال یہ ہے کہ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں, جو لاک ڈاؤن کے سب سے بڑے حامی تھے, کہ ہم خوراک کیسے پہنچائیں, ہمارے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے. اب پریس کانفرنس صحیح قاضی صاحب, یہی مجھے یاد ہے جب لاسٹ ٹائم آپ میرے ساتھ تھے تو میں غالباً میڈیا میں پہلا بندہ تھا جس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں شرائنز کو, مزاروں کو, تبلیغیوں کو, مساجد کو کچھ دیر کے لیے ٹیمپرری بند کرنا پڑے گا. اور وہ بھی ہمت تب ہوئی تھی کہنے کی جب سعودی عرب نے, ترکی نے اور بہت سے ممالک نے, UAE نے ایسے اقدامات اٹھا لیے. لیکن مجھے یاد ہے جب میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا تو آپ نے جواب دینے سے گریز کیا تھا. تو ہمارے اندر کا جو خوف ہے اس نے ہمیں کریکٹ ڈیسیجن میکنگ کرنے سے روکا جس کی ہمیں سزا مل رہی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم ہوسٹیج ہیں ان چھوٹے چھوٹے, یہ کوئی ان کی کوئی میس فالوئنگ نہیں ہے جنہوں نے ہمیں ہوسٹیج کیا ہوا ہے. جس طریقے سے یہ جو ہے وہ جو قوانین ضیاء الحق کے دور میں رکھے گئے تھے آپ میں, اس میں کس طرح سے وہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. مگر میں جو بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, ہمارے زخموں کے بلیک ہولز بہت بڑے ہیں, یہ خیرات سے نہیں بھریں گے. ایک پریکٹیکل جواب یہ ہے کہ ہاں ہمیں محلہ لوگوں کو اپنی سطح پہ منظم ہو کے محلہ کمیٹیاں بنائیں, اور اگر ٹائیگر فورس بنا دی ہے اور کوئی ان کو آپ پیسے دیتے ہیں تو ان کو اپروچ کریں, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اب سیگریگیٹ کریں. سر تو ٹائیگر فورس کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس پولیو ورکرز ہیں پورے ملک میں؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے, میں اس کی فروئی بحث میں نہیں جاتا. ہمیں کرنا کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلے 5 دن میں میری جو گفتگو ہوئی ہے, اگلے 5 دن میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ بہت بڑا خدا نخواستہ گاڈ فبک خاکم بدہن وہ کوئی بہت بڑا ایسا کرائسس بن رہا ہے. اور امیدیں یہ ہیں کہ نہیں بن رہا اس طرح سے جتنا ڈیولپ دنیا میں بن رہا ہے, کیونکہ 80 سال سے زیادہ کے لوگ جو ہیں. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ یہ غلط کہا گیا کل, جو عطا الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ میوٹیٹ کر گیا ہے. میوٹیٹ نہیں کیا اس نے, یہ مستحکم ہے, یہ اپنا جوہر نہیں بدلتا. اس لیے یہ اس میں, کیونکہ وہ بڑی خوفناک بات تھی, اربوں مر جاتے اگر اس کی میوٹیشن آتی تو ابھی تک جو انٹرنیشنل جو اس پہ ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میوٹیٹ نہیں کرتا. یہ جو میوٹیشن 1 سے 2000 تک ہوتے ہیں اس کے درجے, یہ 20 تک گیا ہے, 4 سے 20 تک گیا ہے. لہٰذا اس کی ایک دوائی بن سکتی ہے اور اسے مارا جا سکتا ہے. اور یہ جو کلوروکن ہے, ہارٹ کنڈیشن والے اس کو نہیں لے سکتے, ازریتھرومائسین کو بھی نہیں لے سکتے, لیکن یہ بھی اس نے کنڈیشنل اجازت دی ہے FDA نے. اب یہ کرنا ہے ہم نے, پیپل ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلوز, پیپل ہیو ٹو ٹیک کیئر. حکومت یہ کرے کہ یہاں پہ اسٹیڈیمز ہیں, کالجز ہیں, سکولز ہیں, اگر بڑا بنتا, اللہ نہ کرے بڑا بنتا. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ٹھیک ہے, اچھا ذرا میرے ساتھ رکیں.